السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج ہمارا یہ اذکار کے متعلق اصلاحی بیانات جاری اور ساری ہیں، اور امید بارگاہ الہ ہوں کہ بہت لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس سے کسی بھی غم، اضطراب اور پریشانی پیش آنے وقت کی دعا، میں جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے اور جس کی میں ادائیگی کر رہا ہوں، ان الفاظ پہ تفکر کرے، تدبر کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ کسی بھی غم، اضطراب، پریشانی، بے چینی، گھبراہٹ، غم، حزن میں لاعلاج امراض بھی آتا ہے۔ کوئی بھی بندہ بندی کسی بھی رنج و غم، اضطراب، مشکل، آزمائش، پریشانی میں گرفتار ہو، یا کوئی پریشان کل مشکل میں گرفتار ہو جائے، صورتحال کا سامنا ہو جائے، اس کو یہ پڑھنا چاہیے۔ طریقہ بتانے سے پہلے یہ میرا آزمودہ عمل ہے، تجربہ شدہ ہے۔ مشکلات میں جب بھی میں نے پڑھا ہے، اللہ نے میری کشود کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے، جس مشکل کے لیے بھی پڑھا ہے، کیونکہ میں ایک مسٹر ہوں، مسٹر مینز صوفی ہوں، تعلیمات صوفیہ سے آراستہ ہوں۔ میرا ذوق، میرا شوق بچپن سے لے کر اب تک سفر ہمارا طے ہو رہا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی قرآن اور حدیث میں مسنون دعائیں آئے ہیں، اعمال قرآنی سے ہو یا ذخیرہ حدیث میں ہو، تو جب میرے علم میں یہ دعائیں آتی ہیں تو بہت مثلاً اس کی ہمارے ساتھ اجازتیں اور ہم ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو میں کچھ لوگوں کو دعاؤں میں پھر شریک رکھتا ہوں۔ اس میں حسن حسین کے مصنف امام جزری رحمۃ اللہ علیہ اور الحزب العظم کے مصنف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے توسل اور ذریعے سے ہمیں بھی فیضیابی کا شرف عطا فرمائے۔ تو 2 رکعت نفل پڑھے، چاہے صلاۃ شکر کی نیت سے ہو، صلاۃ توبہ کی نیت سے ہو، صلاۃ حاجت کی نیت سے ہو، صلاۃ تحیت المسجد کی نیت سے ہو، یا صلاۃ استعاذہ کی نیت سے ہو، یا صلاۃ وضو کی نیت سے ہو۔ 2 رکعت آپ نفل پڑھیں، اس کے لیے اچھی طریقے سے وضو بنائیں۔ جب 2 رکعت آپ پڑھ چکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے پڑھ لیا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، یا حمد و ثنا تیسرا کلمہ پڑھے، تسبیح، تمہید، تحلیل اس میں سر آ جاتا ہے، تقدیس، اور درود پڑھے، کوئی بھی درود جس کو آسانی ہو۔ تو نماز کا درود تو ساروں کو یاد ہے، وہ 1 مرتبہ پڑھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دعا جب تک آپ کی مشکل، غم، اضطراب، پریشانی جس میں آپ گرفتار ہے، مشکل میں ہے، اس سے کشود نہیں ہوتی، نجات نہیں ہوتی، آپ مسلسل پڑھتے رہیں۔ چلتے، بیٹھتے، اٹھتے، سوتے، جاگتے، بیداری میں، نیند میں کثرت سے پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اور ایک حدیث میں ایسے بھی آئی ہے یہ دعا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یعنی والارض کے بعد ادھر رب نہیں ہے، اور جو پہلی دعا میں نے پڑھی اس میں رب ہے، یعنی رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تیسری حدیث میں سیم یہ دعا اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ یہ دعائیں بخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور ابو عوانہ عن ابن عباس۔ اچھا، چوتھی نسائی ابن حبان میں یہ دعا اس طرح آئی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ نسائی ابن حبان میں اس طرح آئی ہے۔ پانچویں روایت وہ اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک۔ یہ اس ترتیب سے میں نے 5 احادیث آپ لوگوں کو کوٹ کی۔ اس میں کوئی بھی دعا، ان 5 میں کوئی بھی دعا آپ پڑھے، انشاءاللہ مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے، تنگ دستی، مفلسی کے لیے، لا علاج امراض کے لیے، کوئی بھی غم ہو، اضطراب ہو، پریشانی ہو، اور مشکل آزمائش میں گرفتار ہو جائے، اس سے نجات کے لیے، نکلنے کے لیے یقین کیجئے گا میرے ایک ایک لفظ کا تریاق ہے، مجرب ہے، میرا ازمودہ عمل ہے۔ ویسے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن میرا تجربہ شدہ ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اور برکت کے لیے میرے اذکار میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں ترنم سے۔ تو یہاں ایک دوسری بات بتاؤں کہ جو نفسیاتی امراض میں آج کل لوگ گرفتار ہے، مختلف اس کی طریقے، مختلف شکل ہیں۔ مثلا اس کی میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے نیند نہیں آتی،
چڑچڑاپن ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، میرے روح نکل رہی ہے، بس میرے دن گنے جا چکے ہیں. یا ایک خاتون ہے، اس کو ڈائیورس ہو جاتا ہے، وہ کہ جی میں نے شادی نہیں کرنی، مردوں سے نفرت ہو گئی. یہ انزائٹی ہے، حالانکہ وہ کرنا چاہتی ہے لیکن بظاہر وہ کیفیت میں مبتلا ہے نا. ڈپریشن نفسیاتی امراض ہے. یا ایک شخص محفل میں کہتا ہے میرے باپ دادا کے اتنی جاگیر ہے، یہ وہ احساس کمتری کا مریض ہوتا ہے. یہ بھی نفسیاتی ایک مرض ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا جاہ و جلال شو کرنا، برم شو کرنا، سٹیٹس کے لیے ترستے رہنا کہ یار اب میرا سٹیٹس اتنا بلند ہے اور میں بھی اونچے گھرانے سے ہوں. یہ سارے احساس کمتری اور نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگ ہیں. تو ان باتوں کی ضرورت کیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مثلا میرے 4 مربع زمین ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں. یہ بھی نفسیاتی مرض ہے، یہ بھی نفسیاتی مسائل ہیں. یا بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کیا جائے، یہ بھی نفسیاتی امراض ہے. تو اس کی کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں. شک میں، وہم میں، یہ ساری چیزیں ہیں. کسی کا عدم برداشت کا ہونا، خود محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو جینا آرام کرتے 100 باتیں کرتے ہیں، اگلے 2 باتیں موقع نہیں دیتے کہ اس کو بھی ہم سن لیں. تو یہ ساتھی نفسیاتی امراض میں مبتلا افراد کے لیے یہ دعا تریاک ہے، مجرب ہے، اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے. آپ اس پہ عمل کیجئے گا اور اپنی زندگی میں آسانی لائیں، پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے. اس سے بڑا ذکر میں نہیں دیکھ رہا ہوں، سارے اذکار بڑے ہیں. یہ وہ چابیاں ہیں جو بند تالے سے کھلتے ہیں. تو جہاں بھی بابی تقدیر کا قفل کھل جائے مفتاح پہ، وہی اسم اعظم ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.